رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا۔ یہ وسیع و عریض اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ملک اتنی مالک الملک کی خصوصی کرم نوازی ہے ہم پر کہ اس جیسا خطہ ہے سرزمین پورے روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا اس میں بہت بڑی نعمت ملک پاکستان کی صورت میں آزادی کی زندگی عطا فرمانا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آزادی سے سانس لینا بھی نصیب نہیں ہے۔ ظالم لوگ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اپنی چھت نہیں ہے، اپنے وجود کا کنٹرول بھی نہیں ہے، ہر چیز دوسروں کے سہارے موجود ہیں، اور ظالم لوگ اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں۔ کاش ہم اس نعمت پاکستان کی قدر کرتے۔ ابھی یہ 14 اگست جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے، آزادی پاکستان کے 78 سال ہو گئے ہیں اور سالگرہ کے اعتبار سے 77 سال ہوئے ہیں۔ لوگوں کو حساب بھی نہیں آتا۔ 77 سال پورے ہوئے ہیں، تو 77 سال تو یہ ہو گئے، اور جس دن آزادی ملی تھی وہ بھی شامل کریں تو 78
78ویں سالگرہ ہو گئی، 77 سال ہو گئے ہیں آزادی کو، اور سالگرہ 78ویں ہے، تو یہ ایک تو اصلاح لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی یہ آیات مبارکہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کرام کے لیے عطا فرمائیں۔ ان کی تربیت اللہ رب العزت فرما رہے تھے، اور یہ رکوع ہے سورہ الانفال کا۔ تو اب سارے رکوع کی تفصیلات اس مختصر وقت میں ممکن نہ تھی، تو میں نے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ بلانے کے لیے صرف واحد کی ضمیر استعمال کی، پیچھے دو کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم بلائیں، تو جب وہ ایک بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ بلانے والوں کا دو کا تذکرہ کیا اور بلانے والا ایک ہے، یعنی رسول صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن جس کی طرف اللہ اور رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں، یہ زندگی بخش ہے، تو فوراً حاضر ہوا کرو اور لبیک کہا کرو۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مومنین کو ایک پیغام دیا کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب رسول صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں بلاتے ہیں تو تم یہ عقیدہ رکھو کہ یہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا بلاوا ہی اللہ کا بلاوا ہے، اور جب تم رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں آپ کے بلاوے پر حاضر ہوگے تو سمجھو کہ اللہ کے بلاوے پر حاضر ہوئے ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ امام بخاری نے بیان کیا ہے حدیث پاک میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، تو وہ تھوڑی دیر نماز مکمل کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ نے بلایا میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نماز مکمل کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہے ابو سعید، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور اللہ تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔
تو اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جس صحابی کو آقا علیہ السلام نے بلایا تھا، اگر وہ اس نماز کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تو جو آپ کام کہتے، سارا کام، بازار جانا، وہ کام مکمل کرنا، کر کے واپس آتا تو اپنی نماز کو وہاں سے ہی شروع کرتا جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہونے والے کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، کہ نماز پڑھنے والا بھی نماز میں بھی اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے بلا کے کسی اور کام کو لگا دیا ہے تو پھر بھی اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں گیا ہے۔ تو نماز تب ٹوٹتی ہے جب اس کا سلسلہ منقطع ہو، لیکن سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، وہی اللہ رسول کا حکم چل رہا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جتنی رکعتیں پڑھ کے گیا تھا واپس آ کے وہاں سے شروع کرے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے بارے میں جس طرف اللہ اور اس کا رسول بنائے ساری خیر اس میں ہے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کا کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں میں، اور جو اس کو پورا کرتا ہے وہی سرخرو ہوتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ اور دین کے ساتھ تعلق، اللہ رسول کی ذات کے ساتھ تعلق سمجھنے نہ دے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بارے میں سمجھ آئے دین کی تو اللہ رسول کا فرمان ہی سچ اور حق ہے، اور سمجھ نہ آئے تب بھی وہی دین اللہ رسول کا حکم سچ ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حشر اللہ کی بارگاہ میں ہی ہونا ہے۔ تو بالآخر اسی کا حکم مان کر جب اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا تمہاری مجبوری ہے، تم اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے، تو ابھی کیوں نہ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنہ سے بچو جو صرف ظالم لوگوں کو نہیں آئے گا، بلکہ ظالموں کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی ڈرے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ مالک الملک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کرام کو سبق سکھانے کا حکم دیا۔ اب رسول صلی اللہ تعالی وسلم جس طرف بلاتے ہیں وہی انسان کی کامیابی کی ضمانت، لیکن اب ہم عالم اسلام مسلمان کس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمارے پورے طبقات اور پورے ملک، پورا سسٹم، پورا نظام
یہ کہتا ہے کہ ہم دین پر عمل پیرا ہوں تو دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے، حالانکہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ جو اس سے منہ موڑتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو پھر یاد دلایا، پچھلی زندگی یاد دلائی، مکہ مکرمہ کی زندگی یاد دلائی۔ جب مسلمان اقلیت میں تھے، تھوڑے سے تعداد، کافر بہت بڑی تعداد میں تھے، تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ذرا وہ یاد کرو نا پچھلے مکی دور کو، جب تم تعداد میں بہت تھوڑے سے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تعداد تھوڑی تھی اور معیشت کے اعتبار سے بھی بڑے کمزور لوگ تھے، تعداد بھی کم، معیشت بھی کمزور۔ تو جن کی معیشت کمزور ہوتی ہے، مضبوط معیشت والے، مال و دولت رکھنے والے لوگ ان کو اپنی غلامی میں رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، تخافون یتخطفکم الناس، تو ان کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کوئی جاگیردار، کوئی بڑا پیسے والا آدمی ان کی عزت کو اچک کے لے جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو مالک الملک نے فرمایا کہ ذرا وہ یاد کرو نا پچھلا دور کہ تم تعداد میں تھوڑے تھے، ایک نمبر کہ قلت تعداد تھی، تھوڑی سی تعداد تھی۔ زمین میں تمہاری معیشت کا یہ عالم تھا کہ سارے زیادہ تر کمزور لوگ تھے، کاروبار، پیسہ، مال و دولت کافروں کے پاس تھا، مسلمانوں کی معیشت بڑی کمزور تھی۔ اب ڈر لگا رہتا تھا، جس کو مرضی پکڑ کے تم مار دیں، جس کو مرضی اس پر ظلم و ستم کریں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، ظالم کا ہاتھ روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ ہم نے اس حال میں تمہیں مکہ سے اٹھا کر مدینہ طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی اتباع میں مدینہ طیبہ پہنچنے کا موقع عطا فرمایا۔ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ گاہ عطا فرما دی۔ مدینہ طیبہ اہل مکہ کا مسلمانوں کی پناہ گاہ بنا۔ وہ سارے جو ادھر گھر چھوڑ کے آئے تھے، ادھر اللہ نے گھر عطا فرما دی۔ ادھر جو جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، ادھر اللہ نے جائیدادیں عطا فرما دی۔ اور جو ادھر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں آزادی کی زندگی عطا فرما دی۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ گاہ عطا فرمائی، اپنا پناہ میں لے لیا۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہیں اپنی مدد اور اپنی تائید، اپنی نصرت عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے پاکیزہ رزق کے دروازے تم پر کھول دیے مدینہ طیبہ میں۔ یہ کیوں کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو ریاست مدینہ طیبہ کی ریاست جو آقا علیہ السلام نے قائم کی تھی، یہ مالک الملک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدمین شریفین کے صدقے میں پہلی آزاد مملکت عطا فرمائی تھی۔ اس کا منظر، اس کا نقشہ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ انفال کی اس آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا۔ اس آیت کو اور اس کی اگلی آیات کو اگر پڑھے تو اتری تو یہ اس پس منظر میں تھی، لیکن اگر آج پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ قیام پاکستان کے حوالے سے آیات نازل کی ہیں۔
اور پاکستان والوں کو یہ آقا علیہ السلام کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں یہ یاد دلایا ہے۔ فرمایا تو ان کو تھا، لیکن آج اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معنوی طور پر یہ آیہ مبارکہ قیام پاکستان کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ اے پاکستان، ادھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ذرا یاد کرو مکی زندگی کو، کہ تم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے، معیشت کمزور تھی، تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ تمہاری عزتیں کوئی چھین کے لے جائے گا، اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ طیبہ کی پناہ گاہ عطا فرما دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد اور نصرت نازل فرما کے تمہیں تائید دی، تائید باری تعالیٰ عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق کے خزانے اللہ نے تمہارے لیے کھول دیے۔ کیوں کھولے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اب اس کو اہل پاکستان کو خطاب کریں۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے پاکستان میں بسنے والو، آزادی کا سانس لے کر زندگی گزارنے والو، ذرا یاد کرو وہ متحدہ ہندوستان کی زندگی، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، ہندو تعداد میں بہت زیادہ تھے، مستضعفون فی الارض، یعنی تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی جب اکٹھا پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، متحدہ ہندوستان کی بات ہو رہی۔ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے تو تم تعداد میں اپنی تعداد گنو تو بہت تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں۔ ساری تجارت ہندو کے پاس تھی۔ مستضعفون فی الارض، تم بہت کمزور تھے، تمہیں تو کوئی نوکری بھی سرکاری نہیں دیتا تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، معیشت کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ جو لوگ قیام پاکستان کے قریب قریب جن کی پیدائش ہے، وہ اگر اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنے آباء و اجداد کو یاد کریں، ان کی معاشی حالت کو یاد کریں کہ ان کی معیشت کیا تھی، ان کے پاس کیا تھا، تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ماضی کیا ہے۔ مجھے تو اپنا ماضی یاد ہے، حالانکہ میری پیدائش 1954 کی ہے، قیام پاکستان کے بعد کی ہے، لیکن اس وقت سے میں اپنے پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے کمزور لوگ تھے۔ معیشت کمزور تھی، اور تمہیں ظالموں اور جابروں کے محتاط زندگی گزارنا پڑتی تھی، اور تمہاری زندگی کا سانس بھی آزادی کا سانس نہیں تھا۔ ظالم جابر لوگ جس وقت چاہتے تمہیں اچک لیتے، تمہاری عزتیں اٹھا کے لے جاتے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت دو قسم کی زنجیریں تھیں، ایک انگریز کی غلامی کی زنجیر تھی اور دوسرے ہندو کی کثرت کی زنجیر تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پاکستان کی شکل میں پناہ گاہ عطا فرما دی۔ یہ پناہ گاہ ہے مسلمانوں کی۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد و نصرت اس طرح نازل فرمائی کہ ایک طرف انگریز دشمن تھا، ہندو کی بھاری نفری، بھاری کثرت وہ دشمن تھی، اور مالک الملک نے ایک نحیف، کمزور، لاغر سا انسان، بیمار انسان، جس کو مالک الملک نے اپنی اس نعمت کو بانٹنے کے لیے چنا، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر رحمت ان پر پڑی۔ تو اس لاغر انسان کے ذریعے سے جس نے عدل و انصاف کا دامن اس طریقے سے تھاما کہ ایک طرف انگریز کے جبڑے سے
اور ہندو اکثریت کے جبڑے سے ملک پاکستان چھین لیا۔ یہ ماوا پاکستان ہے، پناہ گاہ۔ ابھی بھی آپ جو ہندوستان میں مسلمان بس رہے ہیں وہ ہماری تعداد سے زیادہ ہیں، پاکستانیوں کی تعداد کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو